اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن مجید والفرقان حمید الف لام میم ذالک الکتاب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو اور عزیز طلبہ کرام اور قابل صد احترام اساتذہ کرام، آج کتاب سے ہمارا تعلق بالکل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کتاب کی عظمت میں سے یہ بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت کی بھی ایک کتاب ہے۔ اللہ رب العزت کی کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ کتاب انسان کی روح کو مہذب بنا دیتی ہے اور انسان کی زبان کو بڑی عمر کر دیتی ہے اور عقل کو پختہ کر دیتی ہے۔ عقل کے اندر پختگی ہی کتاب کے مطالعے سے آتی ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو دیہات سے لوگ مبارک دینے کے لیے آئے کہ چلو ہم مبارک دیتے ہیں۔ حضرات علماء کرام ادھر آگے تشریف لے آئے، اب آگے آ جائیں۔ تو جو لوگ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مبارکباد دینے کے لیے گئے خلیفہ بننے پر، تو ان میں ایک بچہ بھی گیا اور وہ بچہ جا کے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ثانی عمر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، امیر المومنین، اگر بزرگی جو ہے نا بڑی عمر کے ہونے سے ہوتی تو اس ملک میں آپ سے اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے، عمر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں، تو پھر آپ کو امیر المومنین نہیں بننا چاہیے تھا۔ پھر تو اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو جو ہے امیر المومنین بننا چاہیے تھا، تو میرے ساتھ بات کرے گا؟ اس نے جواب دیا، اس بچے نے، کہ ہدہد ایک پرندہ ہے، اگر اس نے سلیمان علیہ السلام سے بادشاہ سے بات کر لی تھی تو مجھے آپ جیسے اچھے بندے سے بات کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوئے، فرمایا کہ نصیحت کرو۔ تو اس بچے نے کہا کہ ہم یہاں آئے ہیں صرف آپ کو مبارکباد دینے کے لیے۔ آپ نے دنیا میں جو ہے نا ان بادشاہوں کا انجام دیکھ لو جنہوں نے دنیا کو مقصود بنایا تو انہیں عزت کے بعد ذلت ملی۔ یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ کس کو کر رہا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو کہنے لگا کہ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کا جو انجام ہوا ہے نا وہ آپ اپنے سامنے رکھو۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے دنیا کو مقصود بنایا ان کو کیا ملی؟ ذلت، اور جنہوں نے آخرت کو ترجیح دی اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ تو امیر المومنین آپ ایسے بادشاہ بنے ہیں کہ اگر آپ کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے وہ اسی وقت ہے جب آپ عدل و انصاف قائم کریں گے اور رعایا کو خوش رکھیں گے۔ تو اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس چھوٹے سے بچے کی نصیحت ساری زندگی کام آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا عدل تھا کہ آج کتابوں میں ان کو ثانی عمر لکھا جاتا ہے۔ اتنا
جب ہماری یہ وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں سمرقند، بخارا، کتیبہ جو مسلم سپہ سالار تھا، یہ ایک ہی وقت میں دونوں آئے، محمد بن قاسم اور کتیبہ وسطی ایشیا کی ریاستوں پہ۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر بخارا اور سمرقند میں، اور خاص طور پر سمرقند میں تو بڑا عجیب سا سامان تھا۔ ہم جب اپنے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ وہاں جانا ہوا تو کتیبہ کی اور وہاں سمرقند کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جن کی وہاں قبر ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا زاد بھائی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کے چھوٹے بھائی تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے کے بعد سب سے آخر میں نکلے تھے، یہ بھی وہاں پہنچے۔ خیر صحابہ کرام میں اور بھی دیگر صحابہ کرام پہنچے تو کتیبہ مسلم وہ جرنیل ہے صحابہ کرام کے بعد جس نے اس کو فتح کیا تھا، اور فتح کیا تو اب جب سارے وسطی ایشیا کی ریاستیں یہ فتح ہو گیا، روس جس کو ہم کہتے ہیں، تو اب ان میں سے سوچا، کسی نے کہا کہ یہ تو ملک فتح کر لیا انہوں نے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمان جو ہے نا یہ بڑے انصاف پسند ہیں، اور ان کا جو اس وقت امیر المومنین ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو بہت ہی ثانی عمر ہے، تو اسلام کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر کوئی رات کو خاموشی سے حملہ نہیں کیا جاتا، پہلے اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ہم تو رات کو سوئے ہوئے تھے تو فوجیں داخل ہوئی ہیں، تو ہم چنانچہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا، وہ پہنچا، امیر المومنین مسجد کے اندر تھے، اور جا کر بتایا کہ اس طرح آپ کی فوجیں داخل ہو گئی ہیں، تو آپ جو ہے نا شریعت آپ کے دین میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے ایک چھوٹے سے کاغذ پہ رکا لکھا اور کہا کہ مسلم سپہ سالار کو کہ آپ نے اپنی ساری فوجیں جو ہے نا باہر نکال لینی ہیں، اور پھر اعلان کر کے پھر حملہ کرنا ہے۔ چنانچہ دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ مسلمانوں نے جو ہے سارے ملک کو فتح کر لیا تھا۔ اب امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے سے فوجوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا، سارا سامان لے جانے لگے۔ تو اب وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار ملک بھی فتح کر لیا اور پھر نکال رہے ہیں صرف ایک رکے پر۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، ہم ساری زندگی آپ کی غلامی میں آتے ہیں اور آپ کو ہی اپنا بادشاہ بناتے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ جب آپ عدل و انصاف کریں گے اور رعایا کو خوش کریں گے تو پھر جو ہے نا عدل و انصاف ہوگا، پھر آپ کی آخرت اچھی ہوگی۔ تو اس بچے نے یہ جو باتیں کی امیر المومنین کے ساتھ، وہ اپنے مطالعے کی وجہ سے کی۔ اگرچہ عمر تھوڑی تھی لیکن اس کا مطالعہ بہت زیادہ تھا، کتب بینی اس کی بہت زیادہ تھی۔ میرے بھائی دوستو، ایک عالم سے کہا گیا، وہ اپنی کتاب پر جھکا ہوا تھا کہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اپنی عقل کو پالش کر رہا ہوں۔ بندے کی عقل کس سے تیز ہوتی ہے؟ مطالعے سے تیز ہوتی ہے، اور واقعی ٹھیک ہے، کتابوں کے پڑھنے سے انسان کی عقل پالش ہو جاتی ہے، نکھار آ جاتا ہے۔ لیکن آج تو ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، ہم تو جس کے ہاتھ میں دیکھو موبائل، پھر ٹچ موبائل، کیا مرد کیا خواتین، کتاب کی عظمت سے تو ہم بالکل ناواقف ہو گئے ہیں۔ جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو دین حدیث قرآن حدیث کا مطالعہ کرتا ہے وہ ذکر اذکار سے، تسبیح سے، نوافل عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ چیز اب غیر مسلموں نے سنبھال لی ہے۔ میں اپنے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کی وہاں زمبیا میں ہم اعتکاف کے لیے گئے، تو زمبابوے سے
जहाज़ आ रहा था। ये वो मुल्क है जहाँ अंग्रेज़ों की अभी भी वहाँ ही इनका तसल्लुत है। तो तकरीबन ऐसे कह लें कि 60-70 अपने 90% जो थे ना अंग्रेज़ थे उसमें, मर्द और औरतें। और हम कुछ मुसलमान थे, कुछ मिस्र के मेरे ख्याल थे वो, और कुछ पाकिस्तान के हम लोग थे या किसी और मुल्क के होंगे। यकीन करें वो सारे के सारे किताबें लेके बैठे हुए थे और हमारे सारे के सारे टच मोबाइल, इंटरनेट ये लेके बैठे हुए थे। अब तो क्लासों में लेके बैठ जाते हैं माशाल्लाह। बड़े अफसोस की बात है, कभी ये किताबें असल जेवर हुआ करती थी। अब तो बहुत अफसोस की बात है। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। किताबों में दफन होंगे, वर्क होगा कफन अपना। इस्लाम किताब ही के ज़रिए कायम हुआ, और याद रखना इसकी इशाअत भी किताब के ज़रिए से हुई। और हर मिल्लत के पीछे क्या है, किताब होती है। आज देखें यहूद के पास भी किताब है, अगरचे उन्होंने तहरीफ कर ली। ईसाइयों के पास भी किताब है, मुसलमानों के पास भी किताब है। हत्ता के जो कम्युनिस्ट हैं, अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाले हैं, वो भी कहते हैं कि हमारी किताब है। इनके पीछे जिसको रेड बुक कहते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते थे, जब मैं किसी नई किताब को पा लेता हूँ तो यूँ लगता है जैसे मुझे ख़जाने की इतला मिल गई हो, इसमें मुझे बहुत बड़ा ख़जाना मिल गया हो। जब दिल के अंदर किताब का इतना तल्लुक हो, शौक़ हो, फिर इस किताब के अंदर मारफ और हीरे और मोती ज़रूर मिलते हैं। नहीं तो बंदा देख किताब पढ़ रहा होता है, पहुँचा किसी और जगह होता है। हमारे अकाबरीन हम तन मशहूर ऐसे मुतवज्जे होते थे मुताले में। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह तो इतना किताब का अदब और एहतराम फरमाते थे कि हाशिया जो था ना, जैसे देखा ही है आपने हमारी किताबों का, तो हाशिए को पढ़ने के लिए वो किताब को नहीं फेरते थे, खुद जो है फेरते थे, दूसरी तरफ हो जाते थे। इतना किताब का हमें तो ये भी नहीं पता किताब बाएं हाथ में पकड़नी है दाएं हाथ में पकड़नी। माशाल्लाह जूता दाएं हाथ से पकड़ा होता, किताब बाएं हाथ में पकड़ी होती। बाद ऐसे लोग थे कि घर बेच दिया करते थे और किताबें खरीदते थे। इस्लाफ में सारी रात एक चीज़ थी, एक तो वो नमाज पढ़ते थे, नवाफल का एहतमाम करते थे, और दूसरा क्या था, फिर किताब पढ़ते थे, फिर किताब लिखते थे। मैंने कितने साथियों को कहा यार नोटबुक ही रख लिया करो जेब में। हज़रत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, जाते हुए रुक गए और कागज़ पे आपने कुछ लिखना शुरू कर दिया। साथ वाले ने कहा कि हज़रत वहाँ पहुँच के आप लिख लेते। फरमाया कि मैं अपना दिमाग का बोझ कागज़ पे मैंने उतार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 4-4 नोटबुकें हम रखते हैं जेब में। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की इतनी नोटबुकें जमा हो गई थी। दुनिया में कितने ऐसे लोग बड़े मुसन्नफ़ बने हैं जिन्होंने सिर्फ नोटबुकों पे दर्ज करते रहे। और वैसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को भी फरमाया था ना, मुनकरीन हदीस के लिए भी ये चीज़ तो काफ़ी है। आपने फरमाया था ना कि भाई इल्म को कलम से कैद करो। याद रखना मेरे भाई और दोस्तों, महल ख़राब हो जाते हैं, दरख्त मुरझा जाते हैं, इंसानी कुव्वत, इंसान जो है ना फौत हो जाते हैं, इंसानी कुव्वत भी ख़त्म हो जाती है, और किताब हमेशा बाकी रहती है। आज से बहुत साल पहले की बात है, इस आदत को हमारे पीर व मुर्शिद इमामुल उलमा वसुलहा हज़रत पीर हाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया ने, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर है, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात आपको बुलाने के लिए आए। मुझे तो नहीं पता था वो होटल था। तो हज़रत फरमाने लगे कि बच्चा ये वो जगह है जहाँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का घर था। फिर हज़रत ने मुझे लिखने के हवाले से
بات فرمائی مجھے آج بھی یاد ہے، دل کے کانوں سے سن کر آپ بھی دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ تو حضرت نے وہاں اپنی شاگردی میں تحریر کے لحاظ سے اس عاجز کو فرمایا، باتیں سکھائیں، بہت ساری سکھائیں۔ ان میں ایک بات جو حضرت نے فرمایا کہ جب بھی آپ نے لکھنا ہے تو آپ کے لکھے ہوئے پر کبھی کوئی دہریہ بھی انگلی نہ رکھ سکے، اس کی عقل کو تو ضرور وہ لگ جائے۔ اور پھر وہاں کچھ کام ذمہ لگایا۔ تو میرے بھائیو، ہاں وہاں حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے پھر ہم مطاف میں آئے، فرمانے لگے کہ زندگی میں کبھی یہ نہ سمجھنا بیان اور تقریر کا فیض جو ہے نا وہ بندہ جب تک زندہ ہے جاری رہتا ہے، اس کے بعد رک جاتا ہے۔ فرمایا کہ تحریر کا فیض مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، تو آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے۔ خیر میں اپنے متعلق کچھ باتیں ہیں چھپا بھی جاتا ہوں، لیکن یہ آپ کے فائدے میں ہیں۔ الحمدللہ کتابوں سے معلقانہ محبت انسان کو ہونی چاہیے۔ ہم جب بھی مقروض ہوتے ہیں کتابوں کے لیے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ بچپن میں بس یہی عادت تھی۔ چنانچہ آج دیکھیں امام بخاری دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی صحیح بخاری آج بھی موجود ہے نا۔ دنیا کے کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، امام کعبہ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو رواہ البخاری رواہ ترمذی، امام مسجد نبوی شریف کھڑے ہوتے ہیں تو رواہ البخاری کہتے ہیں۔ یہ تو عربی نہیں تھے، اجمی تھے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ تم دین کی محنت کے لیے اتنے اپنے آپ کو کھپاؤ کہ تمہاری حالت یہ ہو جائے کہ لوگوں کو بھی ترس آ جائے۔ یہ دیوانگی جب ہوگی تو پھر ہی ہوگا نا ایسا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اس لیے ترک کر دیا، یعنی ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، وجہ یہ نہیں ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، وجہ یہ ہے کہ میں نے کتاب کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، اور کتابیں جو ہے نا مجھ سے بھی بہتر ہیں اور ان سے بھی بہتر ہیں۔ ہمارے اللہ والی مسجد کی لائبریری تھی، ہمارے استاد جی مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی سرپرستی فرماتے تھے۔ ان کا مطالعہ بھی ایک ضرب المثل تھا۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب جیسے اور بڑے بڑے حضرات ان کو باتیں پوچھا کرتے تھے۔ اس فقیر نے ان کی بھی اس لائبریری میں بھی بہت اللہ نے موقع عطا فرمایا، ان کے ساتھ بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ویسے بھی جب ان کی اصل ملازمت تھی نا وہ کتب خانے کے اندر تھی، درجہ چہارم میں، ڈیرہ نواب ڈگری کالج میں، اور پھر اس کے بعد فاضل کیا، میٹرک کیا، اور یہ سارا سلسلہ جب ہم پڑھتے تھے اکٹھے، پھر حضرت نے وہی جوائن کر لی تھی، اور وہیں سے آرڈر ہوئے تھے یہاں حاصل پور کے۔ تو کتب خانے میں کام ہی یہ تھا۔ اور آج اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک اور بھی برکت نہیں ہے، جس کی وجہ سے کہ بس کسی کی کتاب اٹھائی، اول تو کتاب کی چوری ہم چوری نہیں سمجھتے، یہ تو بہت بڑی چوری ہے، اور کسی کی کتاب بغیر اجازت کے پڑھنا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ منبہات حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان دنوں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام ہمارے غریب خانے پر تھا، تو لے کے آئے، تو مجھے بھی بڑا شوق تھا منبہات کو دیکھنے کا۔ تو حضرت نے، کیونکہ فضائل اعمال میں ہم پڑھتے رہتے تھے حوالے، تو حضرت ایسے پڑھ رہے تھے تو میں ایسے اوپر جھکا اس کو پڑھنے کے لیے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو بند کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حالانکہ اتنا تعلق، رات دن اکٹھے رہنا اور سب کچھ، تو میں بڑا حیران ہوا۔ پھر فوراً فرمانے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ میں کسی بندے سے مانگ کے لایا ہوں یہ کتاب، تو اس سے میں نے اجازت نہیں لی۔ اب ہم سوچیں، پھر اللہ علم نافع ایسے نصیب فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس سے اجازت نہیں لی، اور مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے نام بھی لیا کہ ماسٹر منیر صاحب ان کا نام ہے، تو میں ان سے لے کے آیا ہوں۔ اب میں واپس دوبارہ جب جاؤں گا نا آمد پر شرکیہ، تو میں ان سے اجازت لے کے آؤں گا، پھر آپ کو دکھاؤں گا۔ میں کہ اس وقت جب میں نے ان سے لی تھی صرف اپنے لیے دی تھی،
میں نے ان سے اجازت نہیں لی تھی کہ میں کسی اور کو بھی دکھا سکتا ہوں یا نہیں. تو اب پھر دوبارہ تشریف لے گئے آمد پر شرکیہ، اور اس کے پاس گئے، اس ماسٹر منیر صاحب کے پاس، اور جا کر کہا کہ اس طرح میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، تو میں ان کو بھی آپ کی کتاب دکھانا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو. منع تو نہیں کرنا تھا انہوں نے، لیکن یہ کمال تقویٰ ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ اسی سے پھر علم نافع انسان کو نصیب ہوتا ہے. تو ہماری کتابوں پر بھی یہ عربی میں ایک مقولہ بھی ہے. تو لائبریری کی کتابوں پہ جو مہر تھی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ زمانے کا بہترین ساتھی جو ہے وہ کتاب ہے. یہ تو کوئی دھوکہ بھی نہیں دے سکتی ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہو سکتا. علماء، شعراء، زعماء اور حکماء فوت ہو گئے، اور ان کی کتابیں آج بھی باقی ہیں، اور دنیا ان سے نفع اٹھا رہی ہے. پوری دنیا نفع اٹھا رہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں صحیح بخاری 60,000 شاگردوں کو پڑھائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس وقت سے لے کر اب تک آپ اندازہ لگا لیں، پاکستان کے مدارس دیکھ لیں، دنیا بھر کے مدارس دیکھ لیں، یہ کیا ہے؟ کتاب کا فیض ہے، تحریر کا فیض ہے. آپ بھی نیتیں کرتے جائیں، اللہ آپ سے بھی ایسے ہی کام لیں گے انشاءاللہ. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور ہم نے جب وہاں بخارا پہنچے، بھائی کاشف صاحب بھی ساتھ تھے، تو بخارا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا اس کے کمروں کو میں نے وہاں یعنی کہ دیکھنا شروع کیا، تو تفصیل میں لکھا ہوا تھا کہ یہ 100 کمرے ہیں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فوت ہوئے کتنے 100 سال ہو گئے. اتنا انہوں نے محنت کی. آج کے دور میں انسانوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوگی؟ غیبت نظر آئے گی، غیبتیں ہی ہوں گی. ہم بھی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ کے جاتے ہیں غیبتیں کرنے کے لیے. ابھی بھی کئیوں کو اٹھا کے لایا ہوں. طالب علم کی تو یہ شان کے خلاف ہے. ہم ایک ایک لمحے کی قدر کریں، ایک ایک لمحہ. دنیا میں اگر کوئی چیز قیمتی ہے نا تو یہ بندے کا وقت قیمتی ہے، جو نہ مال سے خریدا جا سکتا ہے، نہ طاقت سے اس کو واپس لایا جا سکتا ہے. یہ اور اس کے بارے میں کل آخرت میں مجھ سے اور آپ سے سوال بھی ہوگا. میرے اور آپ کے اس وقت تک قدم نہیں ہلیں گے جب تک ہم ان سوالوں کا جواب نہیں دے لیں گے. ایک سوال تو یہ ہوگا، اللہ نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں لگایا؟ اللہ نے جو زندگی دی تھی اس زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ ایک محدث کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کتاب لکھ رہے تھے تو ان کو ریفرنس حوالہ کی ضرورت پڑی. تو پڑھتی تھی تو ان کی بیوی جو ہے وہ عالمہ تھی، وہ کتاب اٹھا کر لا دیتی تھی اور وہ حوالہ لکھتے تھے. اور اسی طرح جب بھی وہ کتاب کو کہتے تو وہ لائبریری سے اٹھاتی اور پھر ان کی خدمت میں پیش کر دیتی حوالے کے طور پر. کبھی وہ کوئی کتاب ڈھونڈ کے لاتی، کبھی کوئی لاتی. ایک دفعہ کتاب لانے میں دیر ہو گئی، ان کو کہا کہ آپ فلاں کتاب اٹھا کے لائیں، تو کافی دیر ہو گئی. تو انہوں نے آواز دی کہ ابھی تک کتاب نہیں لائی ہو. تو وہ دیکھا کہ وہ اپنی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ لے کے آ رہی ہے. گود میں بچہ ہے. تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی، کیونکہ وہ امیر سے تھی، میں کتاب تلاش کر رہی تھی اور وقت پورا ہو چکا تھا. جب میں کتاب لینے کے لیے گئی تو مجھے اس وقت ایسی کیفیت ہوئی کہ بچے کی ولادت ہو گئی. کبھی خواتین کے اندر بھی ایسا علمی ذوق ہوتا تھا، کیا کمال محبت ہوتی تھی کتابوں کے ساتھ بھی، اور ان کی زندگی ایسے گزرتی تھی. اس بچے کا نام ابن کتاب رکھا گیا. وہ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ بنے، کتابوں میں پیدا ہونے والا. اس سے اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں مردوں اور عورتوں کو کتب بینی کا کتنا شوق تھا. یہ الگ سے ایک موضوع ہے اور اتنا تفصیلی موضوع ہے. اس موضوع پر اب 30 جلدوں میں، پہلے یہ عربی زبان میں تھی، صرف خواتین محدثات اور خواتین جو ہے جنہوں نے اس پہ علمی کارنامے سرانجام دیے ہیں. حضرت جی کے پاس وہاں مکہ مکرمہ میں تھے تو حضرت نے انڈیا کے ندوہ کے ایک عالم سے کہا
کہ وہ کتاب اب شائع ہو گئی ہے عربی زبان میں، جس میں خواتین کے علمی جو ہے کارناموں کا ذکر ہے۔ خیر میں نے بعد میں اس کے ترجمے کا بھی سنا ہے، کچھ دیکھا بھی تھا۔ تو اتنے یعنی کہ بڑی ضخیم جلدیں ہیں 30۔ اب تو بس فون ہے اور ہم ہیں، گھنٹوں بس یہی مشغلہ رہ گیا۔ اور ہمارے بڑوں کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل میں ڈالا گیا تو جیل میں انہوں نے 83 مرتبہ قرآن مجید پڑھا، اور اپنے فتاویٰ کی 30 کتابیں انہوں نے جیل میں لکھی۔ کتنی؟ 83 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی، اور پھر کتنا 30 جلدوں پر مشتمل اپنی کتاب جو ہے 30 جلدوں پر مشتمل فتاویٰ وہ ہے جو انہوں نے جو لکھا وہ جیل کے اندر لکھا۔ ہمیں تو مدرسے کا ماحول بھی مل گیا، مسجد کا ماحول بھی مل گیا، گھر کے اندر بھی ہم فارغ ہیں، لیکن ہمیں علم سے اور کتاب سے کوئی مناسبت نہیں۔ تو ان کے ایک حاسد نے ان پر پابندی لگا دی۔ حسد بھی بڑی بری چیز ہے نا، حالانکہ وہ تو دینی کام کر رہے تھے۔ جب ان پر پابندی لگا دی کہ اس کو کوئی کاغذ اور قلم نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ جیل میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم نے 30 جلدوں والی کتاب کو بھی زندگی میں پوری پڑھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی کتابیں لکھتے رہتے ہیں، اس لیے کاغذ اور قلم نہیں ان کو جانا چاہیے۔ یہ اندر بیٹھا بھی کتابیں لکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کو کنویں میں ڈلوا دیا۔ تو آخری وقت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہاں گزرا؟ کنویں کے اندر، اندھا کنواں تھا۔ عجیب بات یہ ہے، جب ان کی لاش نکالی گئی، حضرت وہیں وفات ہو گئی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کی لاش کو نکالنے کے لیے لوگ نیچے اترے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ نیچے کچھ کوئلے پڑے ہوئے تھے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کوئلوں کے ساتھ کنویں کی دیوار پر کچھ سرخیاں لکھی ہوئی تھی، ہنٹس لکھے ہوئے تھے۔ جب اس کنویں کی دیوار کی عبارت کو اکٹھا کیا گیا تو یہ ابن تیمیہ کی زندگی کی آخری کتاب بن گئی۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے قلعہ کے اندر 5 مہینے قیام کیا اور مقدمہ ابن خلدون لکھا، جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج بھی ابن خلدون کو اگر پڑھا جائے تو سماج پر اور معاشرت پہ، عمرانیات پہ جو انہوں نے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں ایسے لمحات لا دے۔ تو میرے دل میں یہ جذبہ ہے کہ ان کو عام فہم کر کے ایک عام خلاصے کے طور پر نکالا جائے۔ چلو نیت تو ہے نا، ایسی ایسی باتیں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے نا، وہ ان کا ہے نا کہ کسی چیز کو عقل کی بنیاد پہ نہ تولنا، نقل کی بنیاد پہ چلنا، یعنی قرآن اور حدیث نے جو کچھ فرمایا ہے، فرمایا کہ اگر تم عقل کی بنیاد پہ چلو گے تو جیسے جوہری کے پاس ایک چھوٹا سا ترازو ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اس پہ پہاڑ رکھ کر تولنا شروع کرے تو وہ کیا ہے، ٹوٹ بھی جائے گا اور اس پہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عقل ہماری ایک حد تک جاتی ہے، پھر آگے عقل جو ہے نا وہ پھر رک جاتی ہے، اس کو نظر نہیں آتا، اب دیوار کے پیچھے مجھے نہیں پتا کیا ہے، وہاں پھر وحی کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں، آج سے ہی نیت کرتے ہیں کہ ہم کتابوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں میں دفن ہوں گے، ورق ہوگا کفن اپنا۔ یاد رکھنا، جو وقت کو ضائع کر دیتا ہے، وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف سونے کی ڈلیوں کی اتنی حفاظت نہیں کرتے تھے جتنے اپنے وقت کی حفاظت کرتے تھے۔ اب امتحان ہونے کے بعد کوشش کی جائے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کریں،
اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ بڑا بننے کے لیے بڑے لوگوں کی صحبت ضروری ہے، بڑا بننے کے لیے بڑے لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ جتنی بڑے لوگوں کی صحبت ہوگی اتنا ہی بڑا بننا جو ہے ہم بنیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا بننے کے لیے اور اچھی صحبت کو اختیار کرنا ضروری فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی نص قطعی سے یہ چیز ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ سچے لوگ کون ہیں؟ جو زبان کے سچے ہیں، معاملات کے سچے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے معاہدے میں سچے ہیں، اہل اللہ کے بارے۔ سب تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دین ہوتا ہے بزرگوں نے کی نظر سے پیدا۔ صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ صحبت سے انسان کے اندر غیر محسوس طریقے سے تبدیلی واقع ہوتی ہے، غیر محسوس طریقے سے۔ پھر بندے کی زبان سے نکلتا ہے کہ اچھا ہمارے استاد جی نے یہ فرمایا تھا، ہمارے فلاں جو بزرگ تھے انہوں نے یہ بات فرمائی تھی۔ کتابوں کا رنگ چاڑنے کے لیے کیا ہے؟ پھر صحبت اختیار کی جائے۔ یہ محض تقریر سن لینے سے، کتاب پڑھ لینے سے رنگ نہیں چڑھتا۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے سے، ان کا طرز عمل دیکھنے سے، ان کی زندگی کی ادا کو پڑھنے سے، اس طرح دین کا رنگ میرے بھائی دوستو انسان کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میں کتابیں پڑھ کر دین حاصل کر لوں گا، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ بلکہ صحیح بات کہی ہے کسی نے، نہ کتابوں سے نہ کالج سے زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ باطنی توجہات کو بھی لینے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو تو اس صحبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں متقی بنا دیں گے، تقویٰ آ جائے گا، اور تمہارے اندر بھی وہ رنگ پیدا ہو جائے گا۔ سچے اور متقی لوگ کہاں سے لائیں؟ آج کل لوگ یہ لفظ بولتے ہیں، یہ بھی ایک تکبر کا جملہ ہے، یاد رکھنا۔ نفس کی سب سے بڑی یہ بھی ایک خباثت ہے کہ جی اب پہلے والے تو نہیں رہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت سخت ڈانٹ پلائی ہے۔ فرمایا کہ ہر دور کے اندر یہ موجود ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے قیامت کی صبح تک یہ رہیں گے، تو ہم کون ہیں جی اب ختم ہو گئے، اب چلے گئے، اب ہماری نظروں میں جچتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جیسے روح ویسے فرشتے ہوتے ہیں نا، ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہمیں۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ مستقل چیز رکھی، جو بھی اپنے دور کا اللہ والا تھا اس کے ساتھ اپنا تعلق بنایا۔ کہتے ہیں جی آج کل ویسے نہیں ملتے اللہ والے، وہ بات نہیں ملتی، وہ نہیں ہے۔ اگر اب آٹے میں ملاوٹ ہے تو آٹا ہم نے کھانا چھوڑ دیا ہے؟ کہتے جی اب تو آٹے میں ملاوٹ بہت ہو رہی ہے، آٹا تو چھوڑ دو نا۔ آٹا تو نہیں چھوڑا ہم نے، ملاوٹ ہے۔ اسی طرح کہتے جی گھی کے اندر ملاوٹ ہے، گھی کھانا چھوڑ دیا، نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں چینی کے اندر ملاوٹ ہے، پتہ نہیں ایک وہ چقندر کی ہے، فلاں گنے کی نہیں ہے، تو کسی نے بھی چینی کھانی نہیں چھوڑی نا، سب کھاتے ہیں نا۔ اور نہ گھی کھانا چھوڑا ہے، نہ آٹا کھانا چھوڑا ہے، نہ چینی کھانی چھوڑی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ گھی کون سی دکان سے اچھا ملے گا وہاں پہنچ جاتے ہیں، ایسے ہے نا، چینی کہاں سے خالص ملے گی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح تلاش کرنے سے آپ کو صادقین مل جائیں گے۔ یہ تقابل کرنا بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کسی کو تھا کوئی تقابل کیا کہ جی حضرت جی تو اس طرح ہیں، شاہ صاحب اس طرح ہیں، تو حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ فرمانے لگے یہ جو اس طرح کی بات کرنے والے ہیں نا، یہ آج ان کے مخالف ہوں گے، کل میرے بھی ہوں گے۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ وہ حضرت شاہ رحمۃ اللہ کی مذمت کر رہا تھا اور بڑے حضرت کی تعریف کر رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں،
یہ تعریف نہیں ہے، یہ جو تقابل کرنے والا بندہ آج شاہ صاحب کو کہہ رہا ہے، کل مجھے ضرور کہے گا، پھر ہم حیران ہو گئے۔ تو یہ تقابل کرنے والا بندے کے دل میں اصل میں محبت والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے، عقیدت اور ہوتی ہے۔ عقیدت کسی بات سے عقیدت ہوئی، چل جی جڑ گئے، پھر ٹوٹ گئے۔ اور محبت والا جو ہوتا ہے نا، پھر وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس کو ہر چیز ہی اچھی نظر آتی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، جب محبت پتلی ہوتی ہے تو عیب موٹے نظر آتے ہیں، اور جب محبت موٹی ہوتی ہے تو عیب تھوڑے سے معمولی نظر آتے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ اپنے اوپر اس چیز کا غلبہ رکھیں۔ تو ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور ابھی ٹائم کافی ہو گیا، تو اخلاقیات کے پہلو میں بھی ہم نے اپنے تزکیے کے لیے نا اس کی بھی پوری کوشش کرنی ہے، اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اخلاق در حقیقت اصل میں دل کی کیفیات کا نام ہے۔ دل میں جو جذبات اٹھتے ہیں، جو خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں، ان کا نام اخلاق ہے، اور یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں۔ اچھے اخلاق کے معنی یہ ہے کہ انسان کے جذبات میں اچھی اور خوشگوار باتیں جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہیں۔ برے اخلاق کے معنی کیا ہے؟ دل میں خراب جذبات اور غلط خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ پھر جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر اور ہی بات ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے خیالات اتنے پاکیزہ اور صاف ستھرے ہونے چاہیے کہ اگر ان خیالات کو نکال کر ایک تشتری اور پلیٹ میں رکھ دیا جائے تو ان پر کوئی انگلی رکھنے والا نہ ہو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ بھی زبان کی مثال چمچ کی سی ہے اور دل کی مثال ہنڈیا کی سی ہے۔ ہمیشہ چمچ وہی چیز نکالے گا جو چیز ہنڈیا کے اندر ہوگی، تو زبان پہ وہی چیزیں آئیں گی نا جو ہمارے دل کے اندر ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں کچھ فطری جذبے رکھے ہوتے ہیں، مثلا غصہ ہے، شہوت ہے، خواہش ہے۔ اصل میں پہلے تو لوگ چھٹیاں ایسے وقت میں گزارتے تھے اس چیز کی محنت کے لیے، اب تو احساس ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی اب بنے بنائے ہیں نا۔ خیر تفصیلی موضوع ہے۔ ان سب چیزوں کو اعتدال پر رکھنے کا نام حسن اخلاق ہے۔ غصے کو بھی، شہوت کو بھی، جذبات کو، ان سب کو اعتدال پہ رکھنے کا نام کیا ہے؟ شہوت ہے۔ اور اخلاق کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان کے اخلاق پاک ہو جائے، وہ ہے نیک صحبت۔ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا، پھر ایسے اخلاق انسان کے بنتے ہیں کہ یا اللہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جب بھی رمضان آتا بیمار تھے تو دعا کرتے، اللہ جو ہے نا مجھے رمضان مبارک میں موت نہ دینا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ جب رمضان میں میری وفات ہوئی تو کتنے میرے شاگرد، کتنے میرے مرید اور کتنے مجھ سے محبت کرنے والے وہ رمضان میں تکلیف اٹھا کے میرے جنازے میں آئیں گے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے رمضان میں آپ موت نہ دینا، حالانکہ رمضان مبارک کی موت تو بہت مبارک موت ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا کو ایسا ہی قبول فرمایا کہ حضرت کی وفات شوال کے پہلے عشرے میں ہوئی، عید الفطر کے بعد۔ تمام پھر یہ شعر بھی اکثر پڑھا کرتے تھے، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو، کہ میری وجہ سے میں کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جانور پیدا کیے ہیں،
ایک قسم کے جانور جو ہے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. بکری دودھ دیتی ہے، گوشت کھایا جاتا ہے. بھینس ہے، اس کا دودھ ہے. گائے کا دودھ ہے. گھوڑا ہے، گدھا ہے، لوگ سواری کرتے ہیں. ایک دوسرے قسم کے جانور جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کاٹتے ہیں. سانپ ہے، بچھو ہے. اور ایک تیسری قسم کے جانور ہیں، یہ وہ جانور ہیں جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تم ایسے جانور نہیں بن سکتے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ایسے جانور جیسے نہیں بن سکتا جو جانور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو تم کم از کم ایسے جانور نہ بنو جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو تم ایسے جانور بن جاؤ جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں. پھر اس سے کیا ہے، جب ہم دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے پھر اللہ تعالی ہمیں اپنا خاص قرب نصیب فرمائیں گے. امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ سلام پیش کیا اور عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو ہماری یہاں روح آیا کرتی تھی، اب ہم خود حاضر ہو گئے ہیں. دل چاہتا ہے کہ آپ ہماری جو ہے اپنا دست مبارک نکالیں، میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک نکالا اور سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دے لیا. تو یہ کیا تھا، ان کو کیسے مقام ملا؟ ایک دفعہ جا رہے تھے، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات لکھی. سامنے سے ایک پگڈنڈی تھی، کتا آ کے کھڑا ہو گیا. ادھر بھی گندا پانی، ادھر بھی گندا پانی، کتا بھی کھڑا ہوا ہے، یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. اب اللہ نے دل میں بات الہام کی کہ اگر تم پانی گندے کے اندر اتر گئے تو کوئی بات نہیں. کتا مجھ سے یہ مخاطب ہے کہ اگر تم نہ اترے تو یہ ہوگا کہ تمہارے دل میں آئے گا کہ میں تو بہت اچھا ہوں، اور اگر تم اتر گئے تو چلو یہی ہے کہ آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے نا. کپڑوں کو تو دھویا جا سکتا ہے. یعنی کہ مخلوق خدا کے ساتھ ایسا معاملہ تھا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کو اللہ نے یہ مقام کیسے عطا فرمایا کہ بلی ٹھٹر رہی تھی. جب تعلق معلّہ بنتا ہے نا تو پھر انسان تو بڑی دور کی بات ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے، اللہ کی مخلوق سے بھی اس کو محبت ہوتی ہے، اس کو بھی اس کی تکلیف بھی اس سے برداشت نہیں ہوتی. تو جب بلی دیکھی کہ وہ ٹھٹر رہی ہے سردی کے اندر، اس کو اٹھایا اور جو ہے لحاف کے اندر سلایا جس میں خود سوئے ہوئے تھے. اس کی سردی دور ہوئی، اللہ نے ان کو قبولیت عطا فرما دی. ہم تو دوسروں کے صبح اٹھاتے ہیں جو ایسے پاؤں مار رہے ہوتے ہیں، یہ کہاں کا آ گیا اخلاق، یہ کہاں کی انسانیت، یہ کہاں کا اٹھانے کا طریقہ، پاؤں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہم ہاتھ سے اٹھائیں محبت سے. یہ ویسے جماعت والوں سے سیکھ لیا جائے، جماعت والے اٹھاتے ہیں نا بڑے پیار سے اٹھاتے ہیں، بندے کو اور زیادہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. حضرت شیخ الاسلام سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی ان کو اللہ نے عاجزی عطا فرمائی تھی. وہ کیمونسٹ آغا اشرف کا کیا اس کا نام تھا، جو سی آئی ڈی کے لیے آیا، ان کی سی آئی ڈی کے لیے حضرت کی، حضرت رات کو اٹھ کے اس کو دبا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت یہ کیا؟ فرمایا کہ آپ تھکے ہوئے تھے، میرے مہمان تھے، میں نے سوچا بھی آپ کی خدمت کرنی چاہیے. اس نے کہا جی اللہ کا واسطہ، مجھے تو اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ کی سی آئی ڈی کے لیے. کہا کہ آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. امام اپنے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو شیخ ہیں حضرت بہاؤالدین خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں بخاری وہ جو خواجہ نقشبند بخاری جو کمپلیکس تھا، وہاں ہمیں یہ واقعہ مجمع عام میں سنایا. فرمایا کہ امام حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو نقشبندی سلسلے کے سرخیل ہیں، ان کو اللہ نے یہ قبولیت جو عطا فرمائی اس لیے کہ وہ آ رہے تھے شہر سے، تو راستے میں خارش زدہ کتا تھا، بالکل اس کا جسم خون زخمی تھا.
حضرت کو اس کو ترس آیا، وہاں سردی ہوتی ہے، اس کی روزانہ مرہم پٹی کرتے گرم پانی کے ساتھ، بس اسی وجہ سے اللہ نے ان کو قبولیت عطا فرما دی۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے اچھے اخلاق بھی نصیب فرما دے، اور قلم اور کتاب کی عظمت بھی اللہ ہمارے دل میں اتار دے، اور